ان الذین یخشون ربهم بالغیب، لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں، وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ وہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا، وہ خاموش نہیں، ہاں نظر نہیں آئے گا وہ، کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی، باتیں کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں؟ پھر ضرورت تھوڑی تھی، پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت، پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت، اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی؟ کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی، آزمائش، پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا۔ نظر نہ آنے کا فائدہ ہے اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا، توبہ قبول کر لوں گا۔ جب اللہ ایسی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا۔ دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ، معجزہ۔ وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ نشانی ہے، میری دعوت دیکھو، میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، تو بس اتنا کافی ہے، میری دعوت صحیح ہے، غلط بات نہیں کر رہا میں۔ کہہ رہے نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا، اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے۔ جس کو اللہ جتنی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں اس کا معاملہ اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل۔ تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اشارہ دیا، حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو کہاں سے نکالیں گے؟ مغرب سے، اور وہ مغرب سے نکل کے جب زوال تک پہنچے گا تو دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا۔ اب یہ بات اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا، تو جب دنیا میں یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کے پاس آ جائے گا، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمین الٹی گھومے گی، اور سائنسدان کہتے ہیں الٹی گھومنا تو دور کی بات، زمین کی سپیڈ میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا تو ہم سارے جیسے ایک لٹو پہ گھوم رہا ہو اور وہ گاڑی میں سپیڈ سے جا رہے ہوں اور بریک لگ جائے تو سارے کھڑکیوں سے باہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے بھائی، کار کی اتنی سپیڈ نہیں ہے جتنی کس کی ہے؟ زمین کی۔ زمین اتنی سپیڈ سے گھوم رہی ہے، یہ رک گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں۔ آپ سب اپنے سسرال پہنچ چکے ہوں گے اس میں یعنی ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں جانتے، سالوں سے گلے مل رہے ہوں گے، آپ سسر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ، یعنی ایسی جگہ آپ کو زمین پہنچا دے گی جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے، اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے پھر تو بالکل ناممکن۔ لیکن اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے، تو حدیث میں آتا ہے سورج کہاں سے نکلے گا، لیکن یہ اتنی بڑی اسلام کی حقانیت کی نشانی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس کے بعد اسلام ماننے کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کا دروازہ بند کروں گا میں اس وقت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یوم یاتی بعض آیات ربک، کیا ہے آیت یار؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں، اور کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔